هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمین۔ وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اسے پکارو۔ کامل تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ وہی دعاؤں کا سلسلہ ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے، امت کے لیے ہمیشہ مانگی، اور ہمیں بھی وہ دعائیں مانگنے کی تلقین فرمائی۔ سب سے پہلے میں اسم اعظم کے مضمون پر ان حدیثوں کی روشنی میں کچھ گفتگو کرتا ہوں۔ اسم اعظم کے متعلق مختلف روایات مشہور ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے یا وہ اسم اعظم ہے، لیکن جب میں یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر غور کیا ہے تو اصل اسم اعظم اللہ کی توحید کا اقرار ہی ہے، اور سب کا خلاصہ یہی بنتا ہے ہر بات کا، وہی اسم اعظم ہے لا الہ الا ہو۔ چنانچہ مختلف وقتوں میں مختلف اسم اعظم قرار دینے کی جو حدیثیں ملتی ہیں، ان میں سے سب سے پہلے میں حضرت انس کی حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یہ بیان کرتا ہوں جو سنن ترمذی سے لی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے جبکہ ایک شخص نماز سے فارغ ہوا تھا اور دعا کر رہا تھا، اور اپنی دعا میں یہ کہہ رہا تھا، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو بہت احسان کرنے والا ہے، تو زمین اور آسمان کو بغیر کسی سابق نمونے کے پیدا کرنے والا ہے، تو صاحب جلال و اکرام ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اس نے کس واسطے سے اللہ کی دعا کی ہے؟ اس نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے واسطے سے دعا کی ہے، جس کے ذریعے اگر اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ قبول فرماتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اگر اس سے کوئی چیز مانگی جائے تو اللہ عطا فرماتا ہے۔ اس کا جو پہلا حصہ ہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، باقی حدیثوں سے بھی یہی پتہ چلے گا کہ دراصل توحید کا اقرار ہی اسم اعظم ہے۔ ایک روایت ترمذی کتاب الدعوات میں حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا اسم اعظم مندرجہ ذیل 2 آیات میں مذکور ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ هُوَ الرحمن الرحیم۔ اور سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اسی طرح ایک روایت سنن ترمذی سے عبداللہ بن بریدہ الاسلمی سے مروی ہے۔ عبداللہ بن بریدہ الاسلمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہا تھا، اے اللہ میں تیرے حضور عرض کرتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، واحد ہے اور صمد ہے، جس نے نہ کسی کو جنا اور نہ کسی نے اس کو جنا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، اور وہ ایک ہے۔ کہتے ہیں کہ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم اس نے اللہ کے اس اسم اعظم کے حوالے سے دعا کی ہے جس کے ذریعے اگر اللہ سے دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے اگر مانگا جائے تو دیا جاتا ہے۔ ابن ماجہ سے ایک حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ آپ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، اے اللہ
میں تجھ سے تیرے طاہر طیب بابرکت نام سے جو تجھے بہت محبوب ہے کا واسطہ دے کر مانگتا ہوں۔ اس نام کا واسطہ دے کر تجھ سے جو دعا کی جائے تو تو قبول فرماتا ہے، اگر اس نام کا واسطہ دے کر تجھ سے مانگا جائے تو تو عطا کرتا ہے، اور اگر اس کا واسطہ دے کر تجھ سے تیرا رحم طلب کیا جائے تو رحم فرماتا ہے، اور اگر اس کے ذریعے تجھ سے کشائش طلب کی جائے تو کشائش عطا فرماتا ہے۔ یہاں نام کا ذکر نہیں آیا، مگر وہ اس میں مضمر ہے، اے اللہ میں تجھ سے تیرے طاہر طیب ببرکت نام سے جو تجھے بہت محبوب ہے کا واسطہ دے کر مانگتا ہوں۔ یہ نام اللہ ہی ہے۔ اب ایک روایت ترمذی کتاب الدعوات سے حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میرے دل کو اولوں اور برف اور ٹھنڈے پانی سے دھو دے۔ اولوں اور برف اور ٹھنڈے پانی سے دھونے سے مراد یہ ہے کہ دل کی ہر گرمی اور تلخی دور ہو جائے، اس میں سے کچھ بھی باقی نہ رہے۔ اے اللہ میرے دل کو خطاؤں سے ایسے پاک کر دے جس طرح تو نے سفید کپڑے کو میل کچیل سے پاک و صاف کر دیا ہے۔ ایک روایت معطا حضرت امام مالک سے لی گئی ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہیں یہ بات پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہوئے کہتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے نیک کام کرنے اور منکرات کو چھوڑنے یعنی برائیوں کو چھوڑنے اور مساکین سے محبت کرنے کی توفیق کا طالب ہوں، اور جب تو لوگوں میں کوئی آزمائش لانا چاہے تو مجھے آزمائش کے بغیر ہی اپنے حضور بلا لے۔ اب دیکھیے کتنی عاجزانہ دعا ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نیک کام کرنے میں سب سے آگے تھے اور برائیوں کو چھوڑنے میں سب سے آگے تھے، مساکین سے محبت کرنے کی توفیق پانے میں سب سے آگے تھے، اور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کے متعلق فرمایا تھا کہ آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کر سکتا، اس میں آپ کی مساکین سے محبت کا بالخصوص ذکر کیا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں، اور جب تو لوگوں میں کوئی آزمائش لانا چاہے تو مجھے آزمائش کے بغیر ہی اپنے حضور بلا لے۔ ایک ترمذی کتاب الدعوات سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میری مدد کر اور میرے خلاف کسی کی مدد نہ کر۔ کسی اور کی مدد نہ کر کی دعا نہیں ہے، میرے خلاف کسی کی مدد نہ کر، اور میری نصرت فرما، اور میرے خلاف کسی کی نصرت نہ فرما، اور میرے حق میں تدبیر کر مگر میرے خلاف تدبیر نہ کر، اور مجھے ہدایت دے اور ہدایت کو میرے لیے آسان بنا دے، اور مجھ پر زیادتی کرنے والے کے خلاف میری مدد کر۔ اے اللہ مجھے اپنا بہت شکر کرنے والا، کثرت سے ذکر کرنے والا اور بہت زیادہ ڈرنے والا بنا دے، مجھے اپنا بے حد مطیع اپنی طرف انکساری سے سر تسلیم خم کرنے والا بنا دے، بہت نرم دل اور سچے دل سے جھکنے والا بنا دے۔ اے اللہ میری توبہ قبول کر اور میرے گناہ دھو ڈال، اور میری دعا قبول کر اور میری دلیل کو مضبوط بنا دے، اور میری زبان کو درست کی بخش، اور میرے دل کو ہدایت عطا فرما، اور میرے سینے کے کینے کو دور کر دے۔ اب یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ سے زیادہ کوئی بھی شکر ادا کرنے والا نہیں تھا، نہ آپ سے بڑھ کر کوئی ذکر کرنے والا تھا،
یہاں تک کہ آپ کا نام ہی مجسم ذکر رکھ دیا گیا۔ آپ سے زیادہ خدا کا خوف کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ فرمایا کرتے تقویٰ یہاں ہے، یہاں ہے، یہاں ہے، یعنی محمد مصطفیٰ کے دل میں۔ اور مطیع اور انکساری کرنے والا بھی آپ سے زیادہ کوئی نہیں تھا۔ ان سب باتوں کے باوجود آپ دعائیں کرتے تھے ان چیزوں کی جو آپ میں سب سے زیادہ تھیں، ان چیزوں کے لیے جو آپ میں سب سے زیادہ تھیں۔ یہ امت کو ایک نصیحت ہے کہ میں نے بھی دعاؤں اور عاجزی کے ذریعے سب کچھ پایا ہے، تم بھی دعاؤں اور عاجزی کے ذریعے ہی ہر میدان میں ترقی کرو۔ ایک مسلم کتاب الرؤیا سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی بری خواب دیکھے تو اپنی بائیں جانب 3 بار تھوک دے اور شیطان سے اللہ تعالیٰ کی 3 بار پناہ چاہے، اور جس پہلو پر لیٹا ہو وہ بدل لے۔ اب اس میں ایک تھوڑا سا اشکال پیدا ہوتا ہے کہ سوتے میں انسان اپنے بستر پر تو نہیں تھوک سکتا، اس لیے یہاں تھوکنے سے 3 بار تھوکنے سے کیا مراد ہے؟ میں اس سے یہی مراد سمجھتا ہوں جیسے انسان کسی چیز پر تف کرتے ہوئے اسے کہتا ہے تھو تھو تھو، تو اس طرح شیطان پر تھوکے، یعنی تھو تھو کر کے اس سے اپنی بیزاری کا اظہار کرے، اور پھر 3 بار خدا سے پناہ مانگے اور جس پہلو پر لیٹا ہو وہ بدل لے، کیونکہ عموماً نائٹ میئرز جو رات کو ڈرونی خوابیں آیا کرتی ہیں وہ ایک پہلو پر زیادہ دیر لیٹا رہنے سے آیا کرتی ہیں اور اس سے قابوس ہو جایا کرتا ہے۔ ایک موطا امام مالک کتاب الجامع سے روایت لی گئی ہے کہ حضرت یحییٰ بن سعید روایت کرتے ہیں، اور یہ بہت ہی ایک دلچسپ روایت ہے کیونکہ وہ خالد بن ولید جو سب بہادروں سے زیادہ بہادر سمجھے جاتے تھے یا بڑے بہادروں میں سے ایک سمجھے جاتے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نیند میں بہت ڈرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ پڑھ لیا کرو، اعوذ بکلمات اللہ النامۃ من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من همزات الشیاطین وان یحضرون۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے کلمات کی، اس کے غضب سے، اس کے عذاب سے، اور اس کے بندوں کے شر سے، اور شیطانوں کے وسوسوں سے، اور یہ کہ شیطان میرے پاس آئیں۔ ایک روایت سنن نسائی سے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں قرض کے غلبے اور دشمن کے غلبے اور شماتت اعداء سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ پہلے بھی دعا شاید گزر چکی ہے، مگر مختلف احادیث میں جو دعائیں ہیں ان کے حوالے سے بعض چیزیں ایسی ہیں جن پر جتنا دفعہ زور دیا جائے جتنا اتنا ہی بہتر ہے۔ قرض کا غلبہ بہت بری بلا ہے، اور اسی طرح دشمن کا غلبہ بھی بہت بری بلا ہے، اور ایسی حالت جس پر دشمن ہنسے اور مذاق اڑائے، یہ بہت ہی تکلیف دیتی صورتیں ہیں جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کے خلاف پناہ مانگا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت مسلم میں درج ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بری قضاء اور سخت بدبختی میں مبتلا ہونے سے اور شماتت اعداء اور ابتلا کی سختی سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ ایک سنن نسائی میں حضرت عمر بن میمون کی روایت درج ہے کہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم نے مجھے بتایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخل اور بزدلی اور سینے کے فتنے اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ سینے میں کے فتنے سے مراد وہ وساوس ہیں جو سینے میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، خواہ ان کو انسان ظاہر کرے یا نہ کرے، شیطانی خیالات جو دل میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، تو ان سب کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے۔ اور بخل اور بزدلی ان دونوں کے خلاف۔ اب بخل کا بزدل سے کیا تعلق ہے؟ دراصل بخیل ہی بزدل بھی ہوتا ہے۔ جو شخص بخیل ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے اپنے مال کے خرچ ہو جانے سے، اور جو شخص بخیل ہوتا ہے وہ بزدل بھی ضرور ہوتا ہے۔ اور سینے کے فتنے کے ساتھ قبر کے عذاب کو ملا دیا ہے، دونوں ہی گھٹے ہوئے فتنے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث بھی سنن النسائی سے لی گئی ہے، کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں جنون سے اور جذام سے، بہت خوفناک بیماریاں ہیں جنون اور جذام، اور برس سے اور ہر بری بیماری سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اب برس بھی جلدی بیماری ہے اور جذام بھی جلدی بیماری ہے، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ بیماریاں یہ اندر سے پھوٹتی ہیں، اندر کی بیماریاں ہیں جو باہر سطح پر ظاہر ہوتی ہیں۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر شر سے جو سینوں میں چھپا ہو، بدن کے کسی عضو میں نہاں ہو، ان سب شروں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور خاص طور پر اس وجہ سے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے حد حسین و جمیل بنایا تھا، اور آپ کے دل میں جیسے ایک ذرہ برابر بھی کوئی داغ نہیں تھا۔ آپ چاہتے تھے کہ آپ کے چہرے پر بھی کوئی ذرہ برابر بھی داغ نہ پڑے۔ اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بدنام کرنے کی خاطر مولوی جھوٹا پروپیگنڈا کیا کرتے تھے کہ آپ کو برس کی بیماری ہے، آپ کو جذام کی بیماری ہے۔ اور بسا اوقات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جب مجلس میں بیٹھتے تھے اور ایسا کوئی مولوی آیا ہو جو خاص طور پر یہ دیکھنا چاہتا تھا، تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر اللہ تعالیٰ گویا یہ الہام فرما دیتا تھا، تو آپ اپنی آستینوں کو اوپر چڑھا لیتے تھے، ورنہ بیٹھنے کا یہ انداز تو نہیں ہے کہ انسان آستینیں چڑھا کے بیٹھے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دکھانے کے لیے کہ دیکھ لو مجھے کوئی ایسی بیماری نہیں جو اپنے ذہن میں تو نے بنا رکھی ہے۔